کا اتباع کرے، جو تیرا دیا ہوا راستہ ہے، یہ قرآن، یہ تیرا کلام، اس کے پیچھے چلے، اس کو اپنا امام اور رہنما بنائے۔ وقہم عذاب الجحیم، اور پروردگار انہیں بچا لینا جہنم کے عذاب سے۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اور اے ہمارے رب ان کو داخل فرمانا ان باغات میں جو سدا رہنے کے ہیں، جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ان کے ماں باپ اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں جو نیک ہوں، جو لائق ہوں، صالح ہوں، پروردگار ان کو بھی ان کے ساتھ داخل فرما دینا۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے، تجھے کل اختیار حاصل ہے۔ وقہم السیئات، اور پروردگار انہیں بچا لینا تکلیفوں سے، برائیوں سے، اور خاص طور پر اب ذکر آئے گا قیامت کے دن کی سختیوں سے۔ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ، اور جو اس دن سختیوں سے اور تکالیف سے بچا لیا گیا، فَقَدْ رَحِمْتَهُ، تو وہ ہے کہ پروردگار جس پر تو نے اپنی رحمت نازل فرمائی۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی ہے سب سے بڑی کامیابی، عظیم کامیابی۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان، جن لوگوں نے کفر کیا انہیں پکارا جائے گا، یعنی یہ بھی میدان حشر کا ایک کوئی منظر ہے، انہیں پکار کر کہا جائے گا لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، کہ آج اس میدان حشر میں جو تمہیں اپنی جانوں سے بیزاری ہو رہی ہے، جو تمہیں اپنے اوپر غصہ بھی آ رہا ہے اور تم سوچتے ہو کہ کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، آج جو افسوس اور حسرت ہے تمہیں، اپنی جانوں سے بیزاری ہے، جس وقت استدعون الی الایمان، جب تمہیں ایمان کے لیے پکارا جاتا تھا اور پھر تم انکار کرتے تھے، فتکفرون، اور تم نبیوں کی بات نہیں مانتے تھے، انکار کرتے تھے، تو تمہارے اس انکار سے اللہ کو جو غصہ چڑھتا تھا اور بیزاری چڑھتی تھی وہ اس سے بھی زیادہ تھی جو اب تمہیں بیزاری اپنی جانوں سے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حلم ہے، تحمل ہے کہ اس نے تمہیں موقع دیے رکھا، ایک وقت دیا تمہیں ڈھیل دی، ورنہ جو غصہ اور غضب اس وقت اللہ کا ہوتا تھا تمہارے اس انکار پر، اللہ کی آیات کی تکذیب پر، وہ اس سے زیادہ ہے جتنا آج تمہیں اپنے جانوں سے بیزاری ہو رہی۔ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، وہ کہیں گے پروردگار تو نے 2 مرتبہ ہمیں موت دی اور 2 مرتبہ زندہ کیا۔ فاعترفنا بذنوبنا، ہم نے اعتراف کیا اپنے گناہوں کا۔ فہل الی خروج من سبیل، ہم نے مان لیا غلطی ہوئی، خطا ہوئی، ہم بہت گناہ گار تھے، تو کیا اب کوئی رستہ ہے یہاں سے نکلنے کا؟ کوئی موقع اور مل سکتا ہے، کوئی ایک چانس اور مل جائے۔ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، ظاہر بات ہے کہ یہ ان کو بتا دیا جائے گا کہ کوئی امکان نہیں، جو موقع تھا وہ تمہیں مل گیا، جو مہلت تھی وہ تمہیں مل چکی ہے اور تم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہاں پر بات آئی ہے کہ پروردگار تو نے 2 مرتبہ ہم پر موت طاری کی اور 2 مرتبہ زندہ کیا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ 2 موتیں اور 2 دفعہ زندہ کرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہم مردہ تھے ایک معنی میں، پھر اس نے ہمیں زندہ کیا، پھر دوبارہ موت آتی ہے، جو موت اس دنیا میں آنی ہے، جو کتنوں پر آ چکی ہے اور ہم جو بیٹھے ہیں ہمیں اس سے گزرنا ہے، پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو یہ 2 موتیں اور 2 حیات۔ اگرچہ جو پہلی موت ہے اس کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ پہلے تو ہم مردہ تھے اس معنی میں کہ ہم تھے ہی نہیں، لیکن لفظ موت جو آئی ہے کہ پہلے مرتبہ موت دی، پھر زندہ کیا، پھر موت دی، پھر زندہ کیا، وہ یہ ہے کہ غالباً اس سے مراد یہ ہے کہ جو ہماری روحیں پیدا کی تھی اور پھر انہیں سلا دیا تھا ایک عرصے کے لیے۔ وہ روحیں جو ہیں ہمارے اس جسد کے تخلیق سے بہت پہلے جو ہے پیدا کر دی گئی تھی، وہ کولڈ سٹوریج تھا کوئی جہاں پر وہ محفوظ تھی، اور اب ایک روح جو ہے وہ ہر انسان کے ساتھ لا کر جیسے اس کا جسد حیولہ تیار ہوتا ہے رحم مادر میں، وہ یہاں پر شفٹ کر دی جاتی ہے۔ تو پہلی مرتبہ کا مادنا گویا کہ وہ روحوں پر جو ایک موت طاری کی ہے، وہ ان کو جو سلا دیا گیا، اور پھر یہ زندگی ہے جو ہمیں ملی ہے، پھر موت ہے جو آنی ہے اور پھر اٹھایا جائے گا۔ تو امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، یہ اس لیے ہوا، تمہارا انجام اس لیے ہے
کہ جب اللہ واحد کی دعوت دی جاتی تھی تو تم انکار کرتے تھے، توحید کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور جب اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا تو پھر تم اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ سزا ہے اس کی۔ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، تو اب فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جو العلی ہے، سب سے بلند ہے، الکبیر ہے، بہت بڑا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔